آج ہم کشمیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا پیام الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ آپ کی ولادت 1411 عیسوی میں گاندربل کے ایک گاؤں چندرنگاں میں ہوئی۔ آپ کے والد سلطان زین العابدین بادشاہ کے دربار کے ایک بااثر امیر شخص تھے۔ آپ کو بچپن سے ہی شاہی تربیت ملی۔ جوانی میں آپ خود سلطان کے دربار میں ایک اہم عہدے پہ فائز تھے۔ دولت، شہرت، گھوڑے، خادم، سب کچھ آپ کے پاس تھا۔ ایک دن آپ گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے چونٹیوں کی ایک قطار دیکھی۔ وہ سردیوں کے لیے اپنے بالوں میں دانے جمع کر رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی مخلوق اپنے مستقبل کے لیے اتنی محنت کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بابا پیام الدین ریشی صاحب کے دل پر بجلی سے گر گئی۔ آپ نے سوچا کہ اے پیام الدین، یہ چونٹی اپنے کل کی فکر کر رہی ہے، اور تو نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ بس یہی لمحہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آپ نے اسی وقت وزارت، یہ عہدہ چھوڑ دیا، اپنے محل چھوڑ دیا اور اللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ سچ کی تلاش میں آپ سب سے پہلے حضرت بابا شکر الدین رحمۃ اللہ علیہ ولی کے پاس ولر جھیل گئے۔ آپ وہاں 2 سال تک رہے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ ولر جھیل سے پانی بھر کر شارکوٹ پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ۔ آپ نے 2 سال تک یہ سخت ریاضت کی۔ اس کے بعد آپ کو اشمقام میں حضرت زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ حضرت زین الدین ریشی شیخ العالم حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بڑے خلفاء میں سے تھے۔ وہاں آپ نے مکمل روحانی تربیت حاصل کی تھی۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ رامبو، جو آج بابا ریشی کے نام سے مشہور جگہ ہے، اس جگہ پر جانے کا حکم ملا۔ یہ جگہ چونکہ ضلع بارہمولہ میں آتی ہے۔ اس وقت وہ علاقہ ویران تھا اور لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات رہتے ہیں۔ آپ نے وہاں جا کر اللہ کے ذکر سے اس جگہ کو آباد کیا۔ کئی سال بعد آپ ٹنگمرگ کے قریب حاجی بل کے جنگل میں آ گئے۔ یہ جگہ گلمرگ جانے والے راستے پر واقع ہے۔ یہاں آپ نے ایک کٹیا بنائی اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہیں آپ نے ایک بہت بڑا مٹی کا چولہا بنایا، جسے کشمیری میں دان کہتے ہیں۔ آپ اس دان پر خود لنگر پکاتے، چاول، دال اور جو بھی میسر ہوتا اور آنے والے ہر مسافر کو کھلاتے۔ آپ کا قول تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ کی اسی سخاوت کی وجہ سے دور دور سے لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ حضرت بابا پیام الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اسی جنگل میں گزاری۔ آخرکار 77 سال کی عمر میں 3 ذی الحج 889 ہجری بمطابق
1480 ईस्वी में आपने वसाल फरमाया। आपको वहीं दफन किया गया। बाद में आपके मज़ार पर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत बनाई गई। ये इमारत लकड़ी की है और इस पर मुगलिया तर्ज तामीर की झलक है। इसमें 3 मंजिलें हैं, एक बड़ा मीनार है और अंदर नूर खां है जहां आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। 2 सितंबर 1989 को ये तारीखी दरगाह एक पुरअसरार आग में जल गई। यह खबर सुनकर पूरे कश्मीर में कोहराम मच गया, लेकिन फिर हुकूमत और आवाम के ताउन से इसे दोबारा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया। आज हर साल 3 ज़िलहज को आपका उर्स मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों ज़ायरीन आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी यहाँ आकर दुआ मांगते हैं। लोग मज़ार के अंदर दुआ मांगते हैं और मुराद पूरी होने पर दोबारा आकर लंगर चढ़ाते हैं। हज़रत बाबा क़यामुद्दीन रशीद साहब का पैगाम आज भी ज़िंदा है। इन्होंने हमें सिखाया कि गुरूर छोड़ दो, इंसानियत से प्यार करो। यही कश्मीरियत है, यही सूफियत है। तो नाज़रीन, अगर आप कभी गुलमर्ग की सैर को जाए तो टंगमर्ग में बाबा रेशी की दरगाह पर हाज़री ज़रूर दें।